اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ بیچارے کروڑ 2 کروڑ کے مالک ہوں گے اور جن کو ان کی نوٹوں نے غافل کر دیا۔ میں ہمارے ساتھ ایسے، اور مولویوں کے ساتھ نا یہ درد ہے میرے دل کا، یہ بہت ہوتا ہے۔ مولوی صاحب لوگ کہیں گئے اور وہ بیچارے وہ 2-4 کروڑ کے مالک تھے، اب وہ آپے سے باہر اور کہیں مزاج کے خلاف کوئی بات، اب انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ تو اول تو یہ کہ علماء کو حقیر سمجھنا اور اہل علم کو حقیر سمجھنا، دینداروں کو حقیر سمجھنا، ان سفید پوشوں کو حقیر سمجھنا، ان مساجد کے ممبر پہ بیٹھنے والوں کو حقیر سمجھنا، ان مسجدوں کے اندر امامت کرنے والوں کو حقیر سمجھنا، ان کو فقیر سمجھنا، ان کو ذلیل سمجھنا۔ حضرت تھانوی نے اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ان کی توہین سے اللہ کا عذاب جلدی آتا ہے۔ ہم لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے قوم کے رہبروں، رہنماؤں، مقتداؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے سڑکوں پر۔ یہ چندہ مانگنے آگے ان کو بھگا دیا، اور ہم تو کہیں اگر ایسے بھی چلے جائیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کہیں چندہ مانگنے والے نہ ہو، دور سے کہتے جاتے نا 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 نا۔ کیوں؟ آپ سے چندہ مانگنے نہیں آئے، آپ کو دعائیں دینے آئے ہیں۔ ہاں اللہ کرے علماء، میں معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے، میری یہ بات ہزاروں تک پہنچے گی، میں کہنا چاہتا ہوں علماء کو بھی غیور ہونا چاہیے کہ وہ اگر کوئی مالدار، اگر کوئی تاجر اس طرح سے علماء کے ساتھ بیہیو کرتا ہے، برتاؤ کرتا ہے، جوتے کی نوک پر اس کو رکھے اور یاد دلا دیں اس کو احمد ابن حنبل کا زمانہ، یاد دلا دیں اس کو ہارون الرشید کا زمانہ، اور حضرت امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں یا امام مالک کے زمانے میں ہارون الرشید نے اور اس زمانے کے خلیفہ نے کہا تھا آپ مجھ کو اور میرے بچوں کو آ کر دربار شاہی میں پڑھا دیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا نہیں نہیں، تجھ کو پڑھنا ہے تو ہمارے گھر، ہماری مسجد، ہمارے مدرسے میں آنا ہوگا اور طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا ہوگا۔ اور بالکل علماء کی توہین کی وجہ سے امت پر حالات ہیں، یہ سمجھ لیجئے ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ اہل علم کی توہین۔ جب علم کی توہین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو جلال آ جاتا ہے۔ آپ ہوں گے کچھ، لیکن علم کی توہین قرآن کی توہین ہے، علم کی توہین حدیث کی توہین۔ اپنی مسجد کے امام سے، اپنی مسجد کے خطیب سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے، معاشرے میں ان کا کیا کردار ہے؟ اور جو لوگ ہمارے حضرت مولانا منیر احمد صاحب بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے اس بات کو بہت لکھا ہے، وہ لوگ جن کے گھرانے میں اہل علم تھے، انہوں نے علم کی وجہ سے دوسرے اہل علم کی ناقدری کی، ان کے خاندانوں سے علم کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور جو لوگ دیندار نہیں تھے، علم والے نہیں تھے، جب انہوں نے علم والوں کی، اہل علم کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھرانے میں بڑے بڑے علماء پیدا فرمائے ہیں۔ آپ اللہ کی صفت ہے علم، آپ اس کی تحقیر کریں گے، تذلیل کریں گے، آپ ذلیل ہوں گے، برباد ہوں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ اور بالکل یہ مزاج چھوڑ دیجئے بد اخلاقی کا، کسی کو حقارت کی نگاہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے، ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ایگو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اور دوسرے فرمایا کسی انسان کو حقیر نہ سمجھنا۔ کوئی انسان کسی انسان کو حقیر سمجھ رہا ہے اللہ کی نظر میں مجرم ہے۔ ایک اللہ کے ولی جا رہے تھے، بہت بڑے آدمی بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، ان کا لباس معمولی تھا، تو کسی نے دیکھ کر ہنسی لی، کہا ہنس مت، تجھ کو دینے والا بھی اللہ ہے، مجھ کو دینے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ کی شان بے نیازی سے ڈر۔ جب وہ حساب لینے پر آتا ہے آپ نے فرمایا شام کا مالدار صبح کا مالدار رات کو غریب ہو جائے گا۔ اور کون سا مال اور کیسا مال؟ چند روپے اور نوٹ وہ مال ہے؟ نہ 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 نہ، بالکل مال نہیں ہے، دھوکہ ہے، صرف دھوکہ ہے۔ آنکھیں بند ہو جانے کے بعد اسی مسجد کے ڈولے پر سوار ہو کر تم جاؤ گے، وہی کفن کا کپڑا جو عام انسان پہنتا ہے وہ تم پہنو گے، وہی پانی جس سے لوگ نہاتے ہیں اسی سے تم بھی نہاؤ گے۔ یہ حقیقت ہے تیری اور میری۔ چھوڑ دیں بالکل اس مزاج کو، بد اخلاقی عام ہو گئی ہے، سلام کرنے کے لیے محبت سے لوگ ایک دوسرے سے تیار نہیں ہیں۔ یہ لکھپتی ہے، کروڑ پتی اس سے سلام نہیں کرے گا، وہ ارب پتی ہے، ارب پتی کس سے سلام نہیں کرے گا، اس کی تمنا یہ ہے وہ میرے پاس آئے، اس کی تمنا یہ ہے وہ میرے پاس ہے۔ کیا نفرتوں کا مزاج بنا لیا،
معاشرے کو آگ لگا دی، ان لوگوں نے آگ لگا دی۔ ایسا مزاج رکھنے والا انسان اگر کوئی ہے، توبہ کر لیں اپنے رب کریم سے، اللہ کی پکڑ سے پہلے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ غالب اس تلخ نوائی سے رکھیو معاف، غالب اس تلخ نوائی سے رکھیو معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حي على الفلاح